پاکستان کا تاریخی مشن آج چاند پر جانے کے لیے تیار۔ ملک کے پہلے IQ-Q نامی سیٹلائٹ کو دوپہر 12:50 پر چاند پر بھیجا جائے گا۔ مشن چین کے ہینن اسپیس لانچ سائٹ سے روانہ کیا جائے گا۔ IQ قمر کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ چین اور اسپارکو کے اشتراک سے تیار ہوا۔ مصنوعی سیارے کا وزن 7 کلو گرام اور اس میں 2 آپٹیکل کیمرے نصب ہیں۔ سیٹلائٹ IQ قمر کی لانچ کو ویب سائٹ سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن چاند کے مدار کی چکر لگائے گا اور تحقیقی مقاصد کے لیے مواد جمع کرے گا۔ While Article 19 has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع کرتے ہیں۔ آئین میں آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین ہیں، ان کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ بولے مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی جارحے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ غزہ میں بزرگوں، خواتین اور بچوں کا اندھا دھند قتل اس بات کا ثبوت ہے۔ سپہ سالار نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیر میں بھارتی جارحیت آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اضافی گندم کی خریداری اسکینڈل کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی حکام پر شدید برہم۔ وفاقی سیکرٹری انچارج فوڈ کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف کو عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گندم کے ذخائر کی صورتحال پر اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے رواں سال گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے، یقینی بنایا جائے گندم کی خریداری میں کسی قسم کی دیر نہ ہو۔ گندم کی خریداری کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں، کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ جلد پہنچایا جائے۔ وزیر اعظم نے گندم کی درآمد کے حوالے سے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی میں کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مہنگائی میں کمی اولین ہدف ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں تیزی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ 2 سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہیں۔ مہنگائی کی شرح 39% سے پہلے 20% اور اب 17% پر آ گئی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں عوامی اسمبلی لگا لی۔ کارکنوں سے خطاب میں سربراہ JUI نے کہا 2024 میں الیکشن کا ناٹک کیا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے لوگ تھک جائیں گے، ان کا خیال تھا دھاندلی کے خلاف یہ احتجاج کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہمارے وارث اسے جاری رکھیں گے۔ مجھے میرے لیڈر کے حکم کا انتظار ہے، میں جب نکلوں گا تو پوری قوم کو لے کر نکلوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔ کہا وفاق ہمارے پیسے جلد از جلد جاری کرے ورنہ ہم اپنے حقوق لینا جانتے ہیں۔ وفاقی حکومت سے کہوں گا مجھے ہلکا نہیں لینا، حق نہ دیا تو وفاق چین سے نہیں بیٹھ سکے گا۔ صوبے کے حقوق لے کر رہیں گے کیونکہ اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ PTI نے مبینہ انتخابی دھاندلی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس۔ کہا الیکشن میں PTI کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ہمارے مقدمات اور انتخابی عذرداریوں کی درخواستوں کو جلد از جلد سنا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ لیا۔ کہا انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر نے عوام کی امانت میں خیانت کی۔ شبلی فراز بولے متعلقہ ادارے PTI کا مینڈیٹ واپس کریں۔ بانی PTI نے مذاکرات کا اختیار دیا ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں۔ MQM
پاکستان کی مسائل کے حل کے لیے وزیر داخلہ سے درخواست، متحدہ وفد کی کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ایم کیو ایم کے وفد کو مسائل کے حل میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں چینی قونصلیٹ کا دورہ، چینی قونصل جنرل کو چینی شہریوں کی حفاظت سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزراء کا وزیر اعظم کی معاشی بحالی کے لیے اقدامات کا دفاع، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان میں معاشی بحران کی دلدل روز بروز سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ایف پی آر میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا ہے، کسٹم سروس افسران کے تبادلے اوپر سے شروع ہوئے، یہ سلسلہ نیچے تک جائے گا۔ دوسری طرف حکومت نے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا۔ Pakistan has no plans to offer bases to a foreign government or military directed against anyone. Pakistan strongly condemns India's continued campaign of attacking and seizing the property of Kashmiris in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. پاکستان نے کسی غیر ملکی قوت کو اڈے دینے کی باتیں بے بنیاد قرار دے دیں۔ کسی غیر ملکی قوت کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف اڈے دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ، کہا امریکی وفد نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا جس میں دو طرفہ تعلقات کے دور و سمور پر بات ہوئی۔ بھارت میں منشیات سمگلنگ میں پاکستانیوں کی گرفتاری کی رپورٹس دیکھی ہیں، تفصیلات ملنے کے بعد رد عمل دیں گے۔ ثاقب نثار نے پنجاب میں ایسا فل سٹاپ لگایا کہ کوئی نظام نہیں رہا، شہباز شریف گئے تو لگا ہر چیز چلی گئی، پنجاب میں صفائی کے لیے ایک تبدیلی دیکھنے میں آئے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ ادھر امریکی سفیر کا پنجاب کی اقتصادی ترقی میں تعاون کی خواہش کا اظہار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، عوام دوست منصوبے لانے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا صوبے میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ماحول فراہم کریں گے۔ زرخیز زمین سے نکلنے والے سونے کی بے قدری، خریداری نہ ہونے سے گندم کی قیمتیں مزید کم ہو گئیں۔ ادھر کسان تنظیموں نے مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا، ٹرانسپورٹرز کا بھی کسانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی نے حکومت کو گندم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 4 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا حکومت گندم سے متعلق پالیسی واپس لے، 4 روز میں گندم نہ خریدی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ پنجاب میں پہلی سی ایم فنگ گیمز 2024 کا آغاز، افتتاحی تقریب میں 19 یونیورسٹیز کے کھلاڑی خواتین نے مارچ پاسٹ کیا۔ والی بال پلیئر زینت وقار نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو مشعل پیش کی۔ افتتاحی تقریب میں لیزر لائٹ شو، کلچرل شو اور بھنگڑا پیش کیا گیا۔